اچھا، جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابھی ہم نے جب ماضی کا پارٹ ختم کیا ہے تو ہم لوگوں نے مورل آف دا سٹوری یہ کہتے ہیں، یہ جہاں تک جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ماضی جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہ حصہ ماضی کی کہانی کو بیان کرتا ہے اور انسانوں کو سبق دیتا ہے کہ ہٹ درمی اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اچھا، اب گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس میں کیا کیا ہے، میں نے اس میں سے آپ لوگوں کو ماضی کے جتنے افعال یوز ہو رہے ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو رسول بھیجے، ارسلنا، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، قوموں کو بھیجے تو نہ آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، مگر انہوں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ نے مدد دی، فَعَزَّزْنَا، مگر قوم نے نافرمانی جاری رکھی، وَمَا كَانَتْ تنفعهم الآیات، آخر کار اللہ کا عذاب ہے، اِنَّا كَانَتْ إِلَّا سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔ تو یہ سارے افعال جو ہیں اس میں یوز ہو رہے ہیں جو سب کے سب ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو ریسائٹ کر رہے، کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت، کوئی بھی قرآن کا حصہ ہم ریسائٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو صیغے ہیں وہ کون سے استعمال ہو رہے ہیں، اور ماضی کے ہمیں پہچاننے ہیں، فیوچر پریزنٹ کی ہمیں پہچاننے ہیں، تو ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم اس کا ترجمہ خود سے کر سکیں، اور یہ مین رول جو ہوتا ہے وہ افعال کا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ماضی کا، تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ والا پارٹ جو تھا قرآن مجید میں سورہ یاسین کا جو فرسٹ پارٹ ہے، فرسٹ پارٹ سے لے کے 129 جو تھا، یہ ماضی کا پارٹ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں پریزنٹ میں لے کے ہیں، جو ہم انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیسے ہدایت دی ہے اس کے اندر ہمارے لیے، تو یہ حال ہے، پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، قدرت کی نشانی ہے، اور یہ 30 سے لے کے 50 تک آیات بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ پڑھیے گا، ہیلو، کون پڑھے گا؟ کوئی اور ہے؟ آسما؟ جی باجی۔ باجی انہوں نے مائک تو کھولے ہیں لیکن شاید وہ ان کی آواز نہیں آ رہی کہ کیا؟ مجھے یہی لگ رہا ہے ادھر سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، مائک کھلا جی ہو۔ باجی جان۔ آپ پڑھیے گا آسما۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتہم من رسول الا كانوا به یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون میں تو بول رہی تھی بولی؟ وآیات لهم وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله
من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. یس، سبحان اللہ، یہ بہت زبردست آپ نے پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم کون سا زمانہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ان آیتوں میں؟ حال، پریزنٹ. تو یہ چیزیں جب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے اس میں نہیں ابھی ہم حال ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھہرے جانے دے، اس کو میں بیک لے کے جا رہی ہوں تاکہ جب میں اس کا ترجمہ پڑھوں تو آپ لوگوں کو وہ ترجمہ جو ہے نا وہ فیل ہو کہ ہم ایک سیکوینس میں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے ابھی عربی جو ہے اس کے بہت سارے، سب کو بہت سارے الفاظ ان کے معنی نہیں پتا ہوتے، لیکن جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے تو وہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سیکوینس میں چل رہی ہے. تو حال جو ہے یہ ہمارے پاس آیات 30 سے لے کے 50 تک پریزنٹ کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ اے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہنسی نہ کی ہو. کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے، اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں. یعنی کہ حال جو پریزنٹ ہے نا، اب یہ اس کے اوپر اپلائی کیا کہ ہمارے اوپر بھی تو کوئی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آ رہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کتاب بھیجی ہوئی ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور یہ رائٹ ناؤ ابھی سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور سب کے پاس ہمارے، اور اب کیا ہو رہا ہے، جنہوں نے ریجیکٹ کیا وہ آ گئے نا میرے پاس، اس طرح تم لوگوں نے بھی آنا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خشک زمین پر بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں. رائٹ ناؤ جو انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مخاطب ہے. اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ہیں، اس میں چشمے جاری کیے ہیں تاکہ وہ اس کے پھل کو کھائیں. یہ چیزیں ان کے ہاتھ کی تو بنائی نہیں ہے، وہ تو میں نے بنائی ہے. تو پھر وہ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگلنے والی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود انسانوں میں سے بھی اور چیزوں میں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. اور یہ میں نے آپ کو آیت میں بھی نکال کے بتائے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنا دیا. دن ہے، رات ہے، سچائی ہے تو ساتھ میں جھوٹ ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، مطلب میں نے ہر چیز کہا تھا، سب نہیں کہا تھا، سب کو نہیں بنایا، ہر چیز کا بنا دیا، سب کا. اور ہر چیز میں نے آپ لوگوں کو ڈفرنس بھی بتایا تھا. اب آپ لوگ اگر پی ڈی ایف یا آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور میں اس لیے کہتی ہوں آپ لوگوں سے ریکارڈنگ سننے کو کہ جتنی ایکسپلینیشن ہوتی ہے بار بار سنیں گی، بار بار یہ آیتیں جو ہے نا، ان کے لفظ اور ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے دماغ میں فکس ہو جائے گی. جیسے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے آپ کو دوبارہ سے وہ چیزیں آپ کے دماغ میں کلک ہوں گی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یہ دن اور رات کا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور سورج اپنے ٹکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، اور یہ زبردست حکمت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا. ہم نے چاند کی منزلیں کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتے ہیں. نہ سورج کی مجال ہے چاند کو پکڑے، نہ ہی رات سے پہلے دن آ سکتا ہے، اور ہر ایک آسمان میں تیرتا ہے. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو تصویروں کے ساتھ بتایا تھا کہ ہم نے کس طرح اللہ تعالیٰ رات میں، دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو نکالتا ہے، اور کس طرح سورج جو ہے مستقل ٹکانے سے چل رہا ہے اور وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. سورج کو دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی گھڑی کو سیٹ کرتے ہیں، اور چاند کو دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی کیلنڈر کو سیٹ کرتے ہیں، ہمیں ڈیٹس نظر آتی ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اتنی کشش شکل یا گریوٹی ہوتی ہے زمین کے اندر، اس کے باوجود چاند، سورج اور یہ ستارے اپنی جگہ اٹکے ہوئے ہیں. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ میرا پیارا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان پر غور کریں. زمین سے اگنے والی کھیتیاں، پھل، درخت، رات اور دن کا نظام، سمندر میں چلنے والے، ایون اللہ تعالیٰ نے جہاز، تجارت اور سفر کو بھی ہمارے لیے بتا دیا. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں رائٹ ناؤ، جو انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے لیے بھی نشانی ہے کہ ہم نے ایک بڑی نسل کو کشتی میں سوار کیا، یعنی وہ بھی ایز اے نشانی ہمیں بتا رہے ہیں. رائٹ، ہمیں پریزنٹ میں رہتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح کی قوم نے ان کا انکار کیا، ان کی اولاد جو تھی ان کی نافرمان تھی، تو اپنا گھر بھی تم ایک
کشتی کی طرح بناؤ کہ جس میں تمہاری اولاد کی پرورش کرو، تم اپنی پرورش، اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھو، اپنے رشتہ داروں کو ہدایت پہ رکھو، تو ایک نو کی کشتی کی طرح اپنی بناؤ جس میں سے آپ بہترین ایک، جسے کہتے ہیں نا، نئی جنریشن نکالو۔ تو یہ ہم نے بہت زٹیٹ میں پڑھا تھا کہ الفلک المشحون، ٹھیک ہے نا، کہ کشتی میں بھری ہوئی نسل کو جو تھا انہوں نے کشتی میں سوار کیا، اور پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا کہ اسی طرح کی اور بھی سواریاں ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آج کل کے انسان، تمہارے ساتھ وہ پرانی چیزیں نہیں ہیں، اب دیکھو ٹائم کے ساتھ ساتھ تم ترقی بھی کرتے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں، اب مینشن تو یہاں نہیں کیا کہ یہاں پہ جہاز بنا ہوا ہے، یہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں ہیلی کاپٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ گاڑیاں ہیں، یہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں لینڈ کروزر ہے، یہاں پہ کیا ہے سپورٹیج ہے، سزوکی ہے، لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ ہے اس ٹائم۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں میں نے بن پہ بنائی ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر ان کا کوئی بھی فریاد کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اگر تم جہاز میں سفر کر رہے ہو، یا اگر تم بائی روڈ سفر کر رہے ہو، یا کہیں پہ بھی، تو ہم چاہیں تو تم سیکنڈ میں فارغ ہو سکتے ہو، پانی میں ڈوب سکتا ہوں میں، جہاز ہوا میں ختم کر سکتا ہوں، روڈ سائڈ پہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا تاکہ تم لوگ جو ہے نا وہ سبق حاصل کرو۔ تو یہ موجودہ انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، لیکن ہماری مہربانی ہے کہ ایک مدت تک ہم تمہیں فائدہ اٹھانے دیتے ہیں، ایک مہلت دیتے ہیں 50 60 70 سال کی، اس سے زیادہ کی مہلت تو کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم لوگ پہلے 10 15 سال تو ہم سمجھ لینا کہ ایک کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو اپنی لائف میں، اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو تب ہمارے سامنے بک رکھی جاتی ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام رکھا جاتا ہے، تو ہم اس کو سچے دل سے پڑھتے ہی نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے آنے والوں پہلے پر بھی عذاب آیا تھا تاکہ تم پر رحم کریں، آپ ان سے سیکھ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفاکم، کہ تمہارے سامنے اور پیچھے آنے والے جو اگزامپلس ہمیں تمہیں دے رہے ہیں نا، ان سے ڈرو۔ اور کہتے ہیں ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آئی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا سکتا تھا، تم تو صاف گرماہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو وہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتایا تھا کہ جب وَإِذَا قِيلَ کہا گیا ان سے، پھر وَإِذَا قِيلَ کہا گیا ان سے، تو وہ کیا بن گئے؟ مورزین۔ تو وہ انہوں نے اسے منہ پھیر لیتے تھے۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو آیتوں کا لنک بتایا تھا کہ یہاں پہ کس طرح یہ آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک بن رہی ہیں۔ اور پھر آپ کو اینڈ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ ہم نے خرچ کرنے سے جب انکار کیا تو قیامت کے دن کیا ہوا؟ ہمارے اپنے ہاتھ اور پاؤں نے ہمارے خلاف گواہی دی۔ میوٹ کر لیں بچے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی، اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، بس نہ تو وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو فوراً ہی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑے چلے آئیں گے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا حال کا۔ حال میں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ماں، یہ ہم دوبارہ سے آ گئے ہیں میرے پاس۔ اچھا، اب حال میں اللہ نے نشانیاں کیا رکھی؟ اگر انسان غور کرے گا نا تو ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ پریزنٹ ہے، جتنی ہم نے یہ حصہ موجودہ دور کے انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے اور اپنی اصلاح کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں زندہ رہنے والا، اس نے جانا ہے۔ اور جب ہم نے جانا ہے تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ماضی کا ہم نے ایک قصہ پڑھا، حال میں ہم نے قدرت کی نشانیاں پڑھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے مستقبل کے جو احوال افعال اس میں یوز ہو رہے ہیں، کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا حصہ ماضی کا تھا، یہ والا حصہ مستقبل کا ہے۔ تو آتائن کا جو ورڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یا کلونا، وہ کھائیں گے، کھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں آتائن لگتا ہے یا کھا رہے ہیں یا کھائیں گے، اللہ کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ یا کلونا، اب آ رہا ہے آگے، نغرقہم، ہم انہیں غرق کر دیں گے۔ نام اگر نون کو ہٹا دیں تو یہاں پہ گا، را اور کاف، تو غرق، ٹھیک ہے، نون لگ گیا تو ہم جمع، اور آگے ضمیر آ گئی ہم،
تو ہم انہیں غرق کر دیں گے اگر اللہ چاہے تو آئندہ بھی عذاب ہم انہیں بھیج سکتے ہیں، بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یون کازونا، انہیں نہیں بچایا جائے گا، جب عذاب آئے گا تو کوئی انہیں مدد نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں، گا 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 کر سکتے ہیں، یہ پریزنٹ کا اور مستقبل کا صیغہ آتائن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ترہمونا، تم پر رحم کیا جائے گا، مستقبل میں اللہ کی رحمت ممکن ہے اگر لوگ ایمان لائیں۔ تاخذوہم، اور وہ انہیں پکڑ لے گی قیامت کے بعد، سب کو ان کو آ کے پکڑ لے گی۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے یا، نون، یا، تا اور یرجعون، وہ واپس نہیں جا سکیں گے قیامت کے بعد، دنیا میں واپسی ناممکن ہوگی۔ جب آپ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے افعال کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ افعال کو ذہن میں رکھیں گے دین ضمائر آپ کو خود بخود ذہن میں آ جائیں گے۔ یہ تمام افعال مستقبل میں ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نشانیاں دیکھ کر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے یہ ہونا ہے، یہ ہر صورت میں ہونا ہے، کیونکہ یہ میرے پیارے اللہ کی پریڈکشنز ہیں۔ ہم نے ماضی کے بارے میں پڑھ لی آیتیں، ہم نے حال کی بھی پڑھ لی، اب فیوچر کی بھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں قیامت، جزا اور سزا اور آخرت، اب یہ 51 سے لے کے اینڈ تک یہی ٹاپک چلے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ تو اگر ہم نے دیکھا جائے تو ماضی میں ہم نے وہ قصہ پڑھا، حال میں ہم نے جو رائٹ ناؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانڈز دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے وہ پڑھے۔ اب مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا پریڈکشن دی، کیا کیا حکم دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیات کو، تو اب بتائیں کون پڑھے گا؟ میں پڑھتی ہوں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فإذا من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولا نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا موضعا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فِيهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ
فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثالا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو هو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ماشاءاللہ، زبردست زبردست، بہت مزہ آیا سن کے۔ اور ابھی تو میرے خیال میں جزاک آپ اللہ. لوگوں کو آیت جو ہے جب آپ پڑھ رہی ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ان آیتوں میں پڑھا تھا؟ باجی جی جان باجی. بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے۔ اور آپ اور اتنا زیادہ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو سیگا بتاتی ہوں کہ جب ہم قرآن پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹ ماضی کا ہے، یہ مستقبل کا ہے، یا یہ حال کا ہے۔ نمبر 1 تو اس کا یہی چیز ہے کہ ہم نے ان کے سیگے کو پہچاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیگوں کو پہچاننے کے بعد ہمیں اس کا پارٹ علیحدہ آ جاتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات، ہمیں ضمائر ڈھونڈنے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ جب ہمیں ضمائر اور سیگے کلیئر ہو جائے نا تو پھر ہمیں جو ورڈز ہیں وہ خود بخود ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آپ آیت کو پڑھ رہے ہو نا تو آپ نے سب سے پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ کوئی شیئرنگ میں دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ، تو آپ نے فوراً دیکھنا اس میں سیگا کون سا یوز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کہیں آتائن نظر نہیں آ رہا تو پھر وہ ماضی کا ہے، تو دین وہ آپ سے ماضی میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آتائن کا نظر آ رہا ہے تو فیوچر اور پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے، دیٹس آل۔ اور جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے تو دین آپ نے ضمائر ڈھونڈنے۔ اگر سنگل ہے پروناؤن ضمیر لگ رہی ہے تو ایک سنگل ہے بات ہو رہی ہے، پھر ڈبل سے بات ہو رہی ہے، اور دین ورڈز کی آپ کو بہت آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، آپ غور کریں، یہ 3 آیتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، سب میں کیا آ رہا ہے؟ ینسلون، صادق المرسلون، محضرون، ٹھیک ہے نا، اونا اونا اونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ینسلون دوڑے چلے آئیں گے، وہ سب جمع مذکر، المرسلون رسولوں کو بھیجا تو رسول جمع مذکر، محضرون حاضر کیے جائیں گے جمع مذکر۔ تو اب یہاں پہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ یہاں پہ ال لگ رہا ہے تو رسول ہے نا، رسول تو فیل نہیں ہو سکتا، رسول اسم ہے، ال آئے گا۔ محضرون حاضر کیا جانا، یہ حاضر کیے گئے، مفعول سے محضورن، تو یہاں پہ حاضر کیے گئے، تو یہاں پہ میم لگ رہا ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ کو یہ سیگے اس میں سے سب، اب نوفخا فی الصور، اب یہ دیکھیں فی اور الصور آ رہا ہے، اس کا اعراب آپ کے سامنے آ رہا، فاذا ہم، پھر ہم نے ضمیر ڈھونڈی، من الجاداسی قبریں، الی ربہم، رب کی طرف سے، کہ وہ کیا ہوگا کہ جب اس میں سے نوفخا پھونکا جائے گا سور، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پریزنٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حال میں، کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ، کیا ہوگا کہاں پہ؟ جب آپ قبروں میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، فوراً اپنی قبروں سے نکل کے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا، ہم تو وہاں ہی بڑی مشکل سے سیٹل ہوئے تھے، حساب کتاب کے بعد جو عذاب ہمیں قبر میں ملنا تھا وہ ابھی ختم ہوا تھا، اب ایک اور آ گیا، اور یہی رحمان نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ، تب ان کو احساس ہوتا ہے اچھا تو یہ وہ وعدہ تھا جو رسولوں نے کیا اور ہم نے نہیں مانا۔ تو اگین کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ پریزنٹ میں اپنے آپ کو اس ٹائم دے رہے ہیں، یعنی ابھی آپ کو قبروں کا حال، جو قبر کے اندر ایک بندہ ہے اس کا حال آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس پر بیت رہی ہے، اور آپ بھی اپنے آپ کو سوچ لیں، تو یہ پریزنٹ ہے، حال ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو صرف ایک زوردار آواز ہوگی، پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یہ دیکھیں جائیں گے، مستقبل میں حاضر کیے جائیں گے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے پریزنٹ میں ہمیں اس چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ آگے کیا آ رہا ہے؟ پھر اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم اس کا بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اب تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ تم کسی رسول کو جھٹلا سکو، قرآن کو جھٹلا سکو،
اپنے جو ہم نے ہدایت کے راستے کے ہیں اس پہ تم نہ چل سکو، اب وہ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، تم کسی بھی شیئن کسی بھی نفس پہ کوئی تم اب ظلم نہیں کر پاؤ گے، اب تمہیں صرف وہ مل جائے گا جو تم نے کیا تھا۔ اب کیا پھر وہ بتا رہے ہیں، اب حساب کتاب ہو جاتا ہے، ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبروں سے نکلے، آواز آئی، تم لوگوں کا حساب ہو گیا، حساب ہونے کے بعد جب تم جنت میں جاؤ گے تب تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہمیں پریزنٹ میں بتا رہے ہیں، پہلے سے خبر دے رہے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ نے ماریا بی کا جو ہے ایک سوٹ لینا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ابھی میں نے 20 تاریخ کو وہ لانچ کرنا ہے، تو ہوا کیا ہے، آپ نے ابھی سے انتظار شروع کر دیے کہ بھئی ابھی 10 دن رہ گئے، ابھی 9 دن رہ گئے، ابھی 8 دن رہ گئے، ابھی اس کی ڈیزائنر کی کلیکشن آنے والی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ قبر میں تم لوگ انکار کر رہے ہو، رسولوں کو جھٹلا رہے ہو نا، تو ایک آواز آئے گی، تم لوگ سیدھے قبر میں چلے جاؤ گے، وہاں بیٹھ کے پہلے قبر کا عذاب پورو گے، اور جہاں وہاں سے تم کو اٹھایا جائے گا تمہیں ریئلائز ہو جائے گا یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کر کے اب آپ کو جنت میں بھیج دینا ہے، اور جنت میں بہشتی مزے لے رہے ہوں گے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تختوں پہ، پارٹنرز کے ساتھ، اور ان کے لیے وہاں کھانے پینے کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کا وہ تصور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا ہم نے ریوارڈ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سلام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہمیں ویلکم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا، مجرموں سے کہا جائے گا المجرمون، ٹھیک ہے نا، مجرم اسم ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اب تم حسرت سے جنت میں جانے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہو، اس وقت تمہیں یہ چیزیں یاد نہیں آئی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور یہی صرف سیدھا راستہ ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں تم لوگ آ گئے اور اس نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکلونا، افلم تاکونو تاکلونا، کہ کیا تم نہیں سمجھتے تھے، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا۔ میں نے بولا ہے کہ قرآن پاک میں 24 دفعہ تاکلون کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور اس میں سے بہت ساری صورتیں ایسے جس میں ورڈ نہیں یوز ہوا اور اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سے کام لینے کو ہمیں کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ، یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جاؤ آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے میں دے رہا ہوں تمہیں یہ جہنم جو کام تم کیا کرتے تھے۔ یار آج کیا ہو رہا ہے اس کو؟ اچھا، پھر وہ آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں شہادت کریں گے وہ جو دیا کیا کرتے تھے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں گے، اور پھر یہ جب دوڑیں گے تو ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہم چاہیں گے تو ان کی صورتوں کو بھی مسخ کر دیں گے، پھر وہ آگے نہیں چل سکیں گے، نہ ہی وہ واپس لوٹ سکیں گے۔ تو یہاں پہ گواہی کا نظام انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی خود دے رہے ہوں گے، اس نے دنیا میں کیا 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 تھا۔ قرآن کا پیغام یہ ایک زندہ کتاب ہے، مگر بہت سارے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر یہی والی ہم اس کو کر رہے ہیں کہ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو عمر ہوتی ہے، آپ کی ایج کو جو ہے نا وہ پلٹا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ الٹا چلنے لگ جاتی ہے، پہلے آپ بچے سے جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے سے دوبارہ بچے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل دے کے ہمیں کہا کہ کیا تم لوگ اس سے بھی نہیں سمجھتے، یا کہ لونا عقل یہاں پہ بھی نہیں ہے تمہاری۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے سب سے کہا کہ یہ جو نبی آ رہے ہیں، قریش نے اس وقت کہا اور آج کل ہم بھی تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو اونا، ہر جگہ پہ اینا اونا، اینڈ میں آ کے کتنا ردھم ہے، یہ تو پوئٹری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کہا، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ ان کے شان کے خلاف تھا کہ ہم ان کو شعر و شاعری سناتے۔ تو یہ قرآن صرف کھلا ہوا ایک نصیحت ہے تاکہ جو زندہ ہیں ان کو ڈرایا جائے، اور جو انکار کر رہے ہیں ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھ رہے تم لوگ ابھی رائٹ ناؤ کہ جتنے ارد گرد تم لوگوں کے ارد گرد چار پائے جو 4 پاؤں پہ چلنے والے جانور ہیں جن کے تم مالک بنے ہوئے، ان کو میں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور تم کبھی کسی کے اوپر تم سواری کر رہے ہو، کسی کو تم کھا پی رہے ہو، کبھی کسی میں سے تم میٹ لیتے ہو، کبھی کسی میں سے تم اسے کہتے ہیں اور فائدے لیتے ہو، تو یہ سارے کھانے پینے کی چیزیں تو میں نے ہی تو تمہیں دی ہیں،
تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اللہ کے سوا تم نے اور معبود بنا رکھے ہیں. تمہیں دنیا میں پیسے کا حرص ہے، تمہیں گھروں کا حرص ہے، تمہیں گاڑیوں کا حرص ہے، تمہیں تکبر ہے، تمہیں یہ سب تم نے ان معبودوں کو بنایا اور تم انہی معبودوں کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ تمہاری مدد یہ لوگ یہ نہیں کریں گے. اگر تم صحت ملتی ہے تو تمہیں پیسے سے نہیں ملتی. اگر تمہاری ڈیتھ آئی ہوگی تو تمہارا گھر تمہیں نہیں بچا سکے گا. یہ جن کی تم بیٹھ کے پوجا کر رہے ہو، وہ تمہاری بالکل مدد نہیں کریں گے. اور جب تم اللہ کے حضور جب تم حاضر کیے جاؤ گے تو یہ ان کا ذکر بھی نہیں ہونا کہ تم وہاں پہ کتنے مٹیریلسٹک تھے. پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کا سب سے بہترین جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہمارے نبی کو تسلی دی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے نبی کو بھی تسلی دی گئی. پھر آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو. بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. اور جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پہ ہیں، تو لوگ جب ان کو تنگ کرتے ہیں تو یہ آیت ان کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی پریشان نہ ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے کیا ہیں اور باہر سے کیا ہیں. کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو ایک گندے قطرے سے بنایا، پھر وہ کھلا کھلا دشمن بن کے لڑنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوقات ہماری کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہماری نسبت باتیں کرنا، اپنا پیدا ہونا بھول گیا. وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ کوشچن کر رہے ہو بار بار. انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، سب کچھ بنایا تھا. اگر وہ تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بھی پیدا کر سکتا ہے تو تم جھٹ بٹ آگ اس سے جلا لیتے ہو. تو وہ ڈرائی سے بھی کرتا ہے تو سبز سے بھی کر سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے، مسا سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. انسان کے غرور کا انجام جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت طاقتور ہے، ایک دن وہ مٹی میں بدل جائیں گے. اچھا، اب آپ 81 82 اور 83، کیا جس نے زمین اور آسمان کو بنا دیا اس پر قادر نہیں؟ ان جیسے اور بنائے کیوں نہیں؟ وہ بہت کچھ بنانے والا ہے. اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرما دیتا ہے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. بس وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ جو آخری آیات ہے نا 2، یہ پورا کا پورا سورہ یاسین کا لبے لباب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی آپ کو ماضی کی، حال کی، مستقبل کی آیتیں سنائی، پڑھ کے ہر چیز سے ڈرایا، ہدایت کی، تو ایک ہوتا ہے نا آپ کو بات کرنے کے لیے تمہید باندھتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی، پہلے تمہید باندھوں گی، پہلے میں آپ کا ذہن بناؤں گی، پھر میں اس بات کی طرف لے کے جاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں آیات ابھی تک پڑھائی 80 تک، وہ تمہید باندھی ہے ان 2 آیتوں کے لیے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اس کی تو شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور بس وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یہاں پہ یہ بھی ٹائم سے ماروا، ٹائم سے نکلی ہوئی آیات ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر زمانے میں کن فیکون کہتا ہے، اور اللہ کے پاس ہر چیز نے واپس جانا ہے. ہر زندہ چیز کا اینڈ ہے، اور وہ کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہے. تو یہ والی آیت اللہ کے حکم کے بارے میں ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری صورت ان 2 آیتوں کے لیے تمہید تھی جو یہاں پہ باندھی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل سے ہم نے سیکھا کیا. مستقبل یہاں پہ قیامت، حساب کتاب اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے سامنے ہو جائے گا. قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ملے گی. اور یہ حصہ ہمارا پورا مستقبل کا منظر پیش کر رہا تھا. ہمارے اعمال کا قیامت کے دن جو ہے ہمارے ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ کی قدرت جو ہے نا ہر چیز پر حاوی ہوگی. یہاں سے میں نے مستقبل، ویسے تو پریزنٹ اور فیوچر کا ایک ہی سیگے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے نکالے ہیں جو ان آیات میں ہمیں مل رہے ہیں. وہ ینسلونا، وہ تیزی سے نکل آئیں گے. یحضرونا، انہیں حاضر کر دیا جائے. یرجعونا، وہ واپس نہیں جا سکتے. تو کلمنا، ہمارے ساتھ بات کریں گے. یکونا، وہ ہو جاتا ہے. اور ترجعونا، تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں سے ان آیتوں میں جن کا سب سے زیادہ یوز ہوا ہے یہ والے وہ افعال تھے. اب ضمائر یہاں پہ کون سے یوز ہو رہے ہیں؟ پرناؤن. اللہ کے لیے پوری صورت میں انا نانو نکتبو، نبی کے لیے انا کا، ارسلنا کا، کفار کے لیے ہم، لہم اور یومن، جنتیوں کے لیے اصحاب الجنت اور لاہم.
دوزگیوں کے لیے ایہل مجرمین نا داؤ. تو یہ ضمائر جو ہیں ہماری پوری سورہ یاسین میں ہمارے ساتھ نازل ہوئے ہیں. اب ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کون کون سے افعال دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کہ لونا 2 بار آ رہا ہے. عقل رکھتے ہو تم لوگ؟ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر یا تفکرونا، غور و فکر کر رہے ہو. 2 بار آیا. قدرت کی نشانیوں کو سوچو. ذکرونا، نصیحت، یاد دہانی 3 بار کی گئی. ٹھیک ہے. اور تذکرونا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، 2 بار آیا. کہ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ افلا ینظرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ افلا تسمعونا، کیا تم نہیں سنتے؟ عالم یارو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو جتنی غور فکر جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سوچ کو چینج کریں، تو یہ دیکھیں کتنے ورڈز اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میننگ کو رکھتے ہوئے بار 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 یقلونا، یتفکرونا، ذکر تذکرونا، ینظرونا، تسمعونا، علم یرو، کیا تم دیکھتے ہیں؟ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک صورت میں بار بار یہ الفاظ ہمیں بتائے ہیں کہ سوچو، سمجھو اور پھر عمل کرو. اور آج ہماری اس صورت کا اینڈ ہو رہا ہے. آئی ایم سو مچ ہیپی کہ ہم لوگوں نے سکسیسفلی اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ رمضان میں یا درمیان میں اگر انشاءاللہ انشاءاللہ بادی ہم جان. لوگوں کا جب بھی پلان بنا میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. اب ہم اس کی تکمیل کی دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے کلام پاک کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ، سورہ یاسین کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے قبروں کی روشنی بنا دے، اور ہمیں قیامت کے دن اس کے ذریعے بلند درجات عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے کلام کو سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں. ہمارے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر، اس کے علم فہم کی دولت سے نواز، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. آمین. اللہ، ہمیں سورہ یاسین کی برکتوں سے نواز دے. اے اسے ہمارے لیے شفا بنا دے، اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، ہمارے قرضوں کو عطا فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہر قسم کی تنگ دستی، مفلسی اور مشکلات سے نجات عطا فرما. یا اللہ، نیک کمال کی توفیق دے. یا اللہ، ہمیں گمراہی سے بچا. یا اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے جنت کا راستہ بنے. ہمارے دلوں سے ہر قسم کی غم، پریشانی اور بے چینی کو دور فرما دے میرے رب کریم. ہمارے صبر اور سکون اور خوشحالی عطا فرما.